سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک آج انشاءاللہ العزیز سبق ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں آخر کے اندر جو بات چل رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا، اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وقتی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف مشورے آنے لگے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہی تھا کہ اس کا مشورہ یہی دیا جاتا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پہلے ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور آپ نے جا کر ان کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے اور حقیقت میں یہ واقعہ نہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں ہمیں ایک اصول اور ضابطہ دے دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ضابطہ اور اصول دے دیا کہ دیکھیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس موجود ہیں اور وہ تم سے کسی معاملے میں مشورہ طلب کرتے ہیں تو تم مشورہ دے دو، لیکن اپنی رائے کو اور اپنے مشورے کو منوانے کے اوپر زور نہ دو کہ میری بات مانی جانی چاہیے، میری بات زیادہ معتبر ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بڑا ہے اور چھوٹوں سے مشورہ طلب کرتا ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ مشورہ دیں اور اس مشورے کو منوانے کے اوپر زور نہ دیں کہ میں نے جو مشورہ دیا ہے اس کو مانا جانا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر کوئی معاملات کرنے ہیں اور والدین اولاد سے مشورہ کرتی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کو مشورہ دیں، لیکن اپنی بات منوانے کا نہ کہیں کہ جو ہم نے کہہ دیے یہ مانو، مشورہ کیوں کیا تھا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا گیا اور انہوں نے مشورہ دے دیا کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کے ساتھ پہلے ان کی تحقیق کی جائے۔ تو اب جب معاملہ کھلا تو پتہ چلا کہ واقعتاً تحقیق کرنے سے فائدہ ہو گیا، اگر ڈائریکٹ ہی ان کے ساتھ لڑائی شروع کی جاتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کریں، فی کثیر من الامر، اکثر امور میں، یعنی جس طرح تم مشورہ دیتے ہو کہ یہ کام کرو یہ کرو، اگر تمہاری اطاعت کریں تو لعنتم، تمہارے اوپر مشکل پڑ جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے
وہ کام کر گزریں تو کل کو پھر پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں ایمان کی، وَزَيَّنَهُ، اور اس کو گاڑ دیا ایمان کو، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ناپسند کیا اس اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، نیک راستے پر ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے صفت عطا فرمائی کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، ان کے لیے یہ صحابہ اکرام کی شان کے اندر آیت مبارکہ آخر سے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ اکرام کی مبارک جماعت وہ ہے اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کر لیا، اللہ نے ان کے لیے ایمان کو ان کے دلوں کے اندر ایمان کو گاڑ دیا، اللہ نے ان کے لیے کفر کو ناپسند کر دیا، گناہ کو ناپسند کر دیا، نافرمانی کو ناپسند کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہ سرٹیفکیٹ میرے اللہ نے ان کو دیا کہ یہ عام جماعت نہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ اور نیک راستے والی جماعت۔ اور یہ کوئی ان کا اپنا کمال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ونعمتا، اور اس کا احسان ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے ان کو صحابہ اکرام کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کے انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک قانون دیا اور ایک نصیحت عطا فرمائی، وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس کے اندر لڑائی شروع کر دیتی ہیں، کسی بات کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی، گھر کے دو بندوں کی لڑائی ہو گئی، خاندان کے دو جو فیملیاں تھیں وہ آپس کے اندر لڑ پڑی، تو اللہ تعالیٰ قانون یہ دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس حکم یہ ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اب بڑوں کو چاہیے کہ وہ صلح والا معاملہ اختیار کریں کہ دونوں فیملیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان جو لڑائی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اس کو ختم کروائیں۔ اگر تم مان جاتے ہیں تو صلح ہو جائے گی، ظاہر ہے، اور اگر ان میں سے ایک اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے، بغاوت پر اٹک جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں کرتا، تو پھر اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں سارے، اور اس کو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تھا جس میں دونوں فریقوں نے جنگ کی تھی، تو اس لیے وہاں پر ارشاد فرما دیا کہ یہ جو دونوں جنگ کرنے والے ہیں ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور اگر یہ دونوں بات مان جاتے ہیں تو بہت بہتر، اگر نہیں مانتے تو جو اپنی بغاوت پر اٹک جاتا ہے، ضد پر اٹک جاتا ہے، اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر دباؤ ڈالا جائے گا بائیکاٹ کے ذریعے کہ ٹھیک ہے جب آپ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس طریقے سے ٹھیک، پھر آپ اپنی جگہ پہ، ہم اپنی جگہ پہ، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو احساس ہوگا کہ میں تو سب سے کٹ جاؤں گا، تو اس لیے پھر وہ اگر لوٹ آتا ہے اللہ کے حکم کی طرف تو پھر ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو جماعتیں مومنین کی اقتتلوا لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں تھیں، دونوں مومن ہیں، لڑائی ہو گئی آپس میں، اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر ان میں سے ایک بغاوت کرتا ہے، ان میں سے ایک چڑھائی کرتا ہے، عَلَى الْأُخْرَى، دوسرے پر، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر لڑائی کرو، قتال کرو، الَّتِي تَبْغِي، اس سے جو چڑھائی کر رہا ہے، جو زیادہ اپنے آپ کو بڑا کمانڈر
اور بڑا جنگجو سمجھ رہا ہے نا، اس سے لڑائی کرو سارے. حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ پھر آئے، لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر صلح کروا دو ان کے درمیان برابری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. برابری اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو، کیونکہ اب دونوں فریق صلح کے لیے راضی ہو چکے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ہمارا ایک رشتہ ہے خاندانی، ایک رشتہ ہے برادری کا، اور ایک رشتہ ہمارا ہے اسلام کا اور ایمان کا. ایمان اور اسلام کے رشتے کی بنا پر سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن سب کے سب اخوۃ، بھائی بھائی. فاصلحوا بین اخویکم، تم صلح کروا دو اپنے بھائیوں کے درمیان. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت باریک اشارہ فرما دیا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے خاندان یا میرے گھر کے اندر سے کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے میں صلح کرواؤں گا، باقی باہر کی میری کون سی ذمہ داری. اللہ فرماتے ہیں سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، لہذا تمہارے کسی بھائی کی بھی کسی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو صلح کروا دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب بھائی بھائی ہوتے ہیں تو پھر اس میں دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں میرے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. آج کے سبق کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرت کے اندر دنیا میں زندگی گزارنے کے آداب معاشرت کے 3 اصول سکھائے ہیں. آپس میں رہنے کے 3 اصول اور ضابطے. سب سے پہلا اصول کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا. مرد کو الگ حکم دیا گیا کہ مرد مردوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. پھر عورتوں کو الگ حکم دیا گیا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا مذاق اڑاتے ہو یا اڑاتی ہو، یہ سوچو کہ شاید وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو تم سے. اکثر طور پر جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو مذاق اڑانے والا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور اس کو کمتر سمجھتا ہے. اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، اس لیے تو مذاق اڑاتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر اللہ پاک نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، شاید ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. عورتوں کو حکم دیا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق مت اڑائے، شاید وہ عورت ان سے بہتر ہو. ایک معاملہ دنیا کا ہے، ایک معاملہ ظاہر کا ہے اور ایک معاملہ باطن کا ہے، میرے اللہ کا معاملہ ہے. کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ کتنا بڑا ہو. تو ہم دنیا میں باتیں کر کے اس کو ذلیل کرتے رہیں، اس کو حقیر سمجھتے رہیں اور اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا مرتبہ ہو. یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ میں کسی گناہ گار کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ کو برا سمجھا جائے، اس بندے کی ذات کو برا نہ سمجھا جائے. وہ گناہ برا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام برا ہے، بندہ برا نہیں ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر اسی وقت اسی لمحے یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے،
اب اس نے اس کام سے توبہ کر لی، وہ کام اس نے چھوڑ دیا، اب یہ بندہ بالکل صاف شفاف ہو گیا، اب اس کو سینے سے لگائے اور اس سے پیار کرے کہ اس نے تو گناہ چھوڑ دیا۔ تو اس لحاظ سے کبھی بھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر، کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کے رنگ کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، اس کا تو رنگ کالا ہے، کسی کے قد کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، اور کوئی بھی چیز کسی کی دیکھی اور اس کا مذاق اڑا دیا، یہ انسان کبیرہ گناہ کرنے والا مرد ہے، کبیرہ گناہ کرنے والی عورت ہے، اس سے اس کے اپنے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر گناہگار تو گناہگار رہا، ایک کافر کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا معلوم اللہ کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہو، اور وہ کہیں کی کہیں پہنچ جائے اور ہم اس کا مذاق اڑاتے رہ جائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن رات کو آرام فرما رہے ہیں اور آپ تہجد سے کچھ وقت پہلے آپ اپنے بستر سے اٹھ گئے۔ قریب میں ایک طالب علم سویا ہوا تھا جو کہ آپ کے پاس پڑھتا تھا، اس نے دیکھا کہ استاد جی اٹھے ہیں تو وہ بھی آرام اٹھ گیا کہ چلو ہو سکتا ہے استاد جی کو کوئی پانی کی یا کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں دے دوں گا، استاد جی وضو کر لیں گے، پھر تہجد پڑھیں گے، مجھے ثواب مل جائے گا۔ حضرت اٹھے اور اٹھ کے باہر کی طرف چل پڑے۔ اور شہر سے باہر نکل گئے، بغداد شہر میں رہتے تھے۔ بغداد شہر کے گیٹ پر پہنچے تو گیٹ بند تھا، آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا، گیٹ سے باہر نکل گئے۔ تھوڑا سا چلے تو ایک اور شہر آ گیا، حالانکہ بغداد شہر کے قریب اس وقت کوئی اور شہر قریب میں نہیں تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی دروازہ بند ہے، ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا، اندر تشریف لے گئے۔ آگے گیا تو ایک کمرہ تھا، وہاں کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ لایا گیا اور اس جنازے کو جو لوگ اٹھانے والے تھے چارپائی کو، ان میں ایک سفید ریش بزرگ بھی تھے۔ جنازہ لا کر رکھا گیا اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت جنازہ آ گیا۔ آپ اٹھے اور جنازہ پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد آپ واپس پھر اسی کمرے کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور پھر کچھ سوچنے لگے، سر کو نیچے کر کے جس طرح بندہ کچھ سوچتا ہے سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عیسائی اس کمرے کے اندر پہنچا اور اس کے گلے کے اندر وہ جو عیسائیوں کی، کرسچنوں کی جو دھاگا اور سلیب سی ہوتی ہے وہ اس کے گلے کے اندر ڈلی ہوئی۔ آپ نے اس کی سلیب پکڑی اور پکڑ کے اس کو کہا کہ اب بھی ہدایت کا وقت نہیں آیا؟ اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کلمہ طیبہ پڑھا دیں اور مجھے اسلام کے اندر داخل کر دیں۔ آپ نے اس کا دھاگا اتار کے توڑ کے پھینک دیا اور اس کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل فرما دیا۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اب ان کی جگہ یہ ہوں گے، بس اٹھ کے وہاں سے چلے آئے۔ واپس اسی طریقے سے اپنے پہنچے اور آ کر پھر تہجد پڑھی، پھر نماز کا وقت آ گیا۔ نماز کے بعد پھر اسباق ہوا کرتے تھے۔ جب سبق پڑھنے کا ٹائم آیا، سب طالب علم بیٹھے ہیں اور وہ طالب علم بھی سبق کے اندر ہے۔ حضرت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی سبق شروع کیجئے۔ جی ان کا استاد جی سبق بعد میں شروع کرتے ہیں، پہلے رات والا واقعہ بیان کیجئے۔
حضرت فرمانے لگے کون سا رات کا واقعہ؟ انہوں نے کہا حضرت یہاں سے اٹھے ہیں اور بغداد دروازے پر پہنچے، دروازہ بند ہے، وہ ہاتھ لگنے سے کھل گیا، پھر آگے کیا کیا معاملات ہیں؟ ان کا تجھے کیسے پتہ چلا؟ ان کا استاد جی میں ساتھ ہی تھا، میں چپکے ساتھ ہی رہا۔ ان کا کہاں تک ساتھ؟ ان کا استاد جی سب کچھ دیکھا ہے، وہ سارا آخر تک، اور واپس آپ کے ساتھ ہی آیا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اب راز ظاہر ہو گیا، بتا دیتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ واقعہ یوں ہوا کہ مجھے اطلاع ملی کہ فلاں علاقے کے جو ابدال صاحب ہیں ان کا انتقال ہونے والا ہے اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ یہ جو غوث، قطب اور ابدال یہ ایک الگ لائن ہے۔ فرشتوں جیسے یہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلواتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے حکومتیں بدلتی اور بگڑتی ہیں۔ یہ ہوتے عام لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ یہ علماء ہوں اور بہت بڑے بڑے صلحاء ہوں۔ ظاہری طور پر دیکھنے میں کوئی بندہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ کون ہے۔ تو خیر آپ نے فرمایا کہ مجھے جب اطلاع دی گئی تو میں یہاں سے چل پڑا اور وہاں جا کر جب میں نے دیکھا کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تو میں بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ لایا گیا تو وہ اسی ابدال کا تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر میں نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کے ساتھ آگے آنے والے ایک جو سفید ریش بزرگ تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں پر تکوینیات کا سلسلہ کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو اس واقعے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی اس میں جو 3 واقعات پیش آئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ ہے علم تکوینیات جو اللہ پاک نے ان کو دیا تھا۔ یہ غوث، قطب، ابدال سے اللہ پاک یہ کام لیتے ہیں۔ یہ ان کے سلسلے ہوتے ہیں جو دوسروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے ادھر بات سنیں، اپنا مائک بند کریں۔ تو یہ غوث، قطب، ابدال کی وہ لائن ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ہمیں بتایا گیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ اس سے وہاں پر جب مجھے اطلاع دی گئی، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد پھر میں اس کمرے میں بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ اب اس کی جگہ ابدال کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں علاقے کے ایک عیسائی ہیں جو کہ اسلام کے ساتھ بہت محبت اور پیار کرتے ہیں، تو ہمارا ارادہ اور خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں کا ابدال مقرر کرتے ہیں۔ وہ عیسائی آیا، میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس کو وہاں کا ابدال مقرر کر دیا۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھیے ایک کافر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت کی وجہ سے، کفر کے اندر کرتے ہوئے ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سا اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، اور اس سے ہم مسلمان کہاں کتنا پیچھے رہ گئے کہ وہ اسلام میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی کتنے بڑے درجے اور گریڈ پر لگ گیا کہ اس سے اللہ پاک نے خدمت کا کتنا بڑا موقع دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کافر کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔
دوسرا حکم اس آیت مبارکہ میں یہ لگا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، عیب نہ نکالو کسی کے اندر، کہ یہ لنگڑا ہے، یہ کانا ہے، اس کی آواز ایسی ہے، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے القاب سے بھی نہ پکارو۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کی، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے۔ یہاں قوم سے مراد مردوں کی جماعت ہے کہ ایک مرد دوسری مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے، وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو اس لحاظ سے عورت کو عورت کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ آپس میں، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ ایک دوسرے پر لگانے کا کیا مطلب؟ جب ہم لگائیں گے تو ایک ہی ایک پر لگائے گا نا، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک جب ایک پر لگاتا ہے تو وہ مقابلے کے اندر پھر وہی عیب واپس بھی لوٹتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھے گا، وہ بھی جو زبان کے اندر آئے وہ بھی بولے گا، تو ایک دوسرے پر عیب لگیں گے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ تم برے القاب سے پکارو ایک دوسرے کو۔ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ، بِئْسَ برا ہے، الاسم نام، الفسوق گناہ ہے، بعد الایمان ایمان کے بعد، برا نام لینا یہ گناہ کا کام ہے ایمان کے بعد، کہ ایمان بھی ہے مسلمان بھی ہے اور کسی کو برے نام کے ساتھ پکارتا ہے یا پکارتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس بندے نے کسی کو تکلیف دی، کسی کا مذاق اڑایا یا کسی کی عیب جوئی کی یا کسی کو برے القاب سے پکارا اور پھر توبہ نہیں کی، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ بندہ ظالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی